معزز و مکرم سامعین کرام، سادات کرام، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال تعالی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور جن کے تلووں کا دھون، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا۔ اور علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، تمہاری خاک سنی جائے گی مدینے میں۔ علی کا بغض لیے پھر رہے ہو سینے میں، تمہاری خاک سنی جائے گی مدینے میں۔ اور مدینہ اس لیے تو ہم کو جانو دل سے پیارا ہے، مدینہ اس لیے تو ہم کو جانو دل سے پیارا ہے، کہ چار یار کا مسکن ہی تو ہے مدینے میں، کہ چار یار کا مسکن ہی تو ہے مدینے میں۔ اور حسن حسین علی فاطمہ رسول کریم، حسن حسین علی فاطمہ رسول کریم، انہی تو پنجتن کا صدقہ ہے مدینے میں، انہی تو پنجتن کا صدقہ ہے مدینے میں۔ اور چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے بادشاہ غریب نواز۔ چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز، میرے حضور میرے بادشاہ غریب نواز۔
اور ہم پل صراط سے گزرے تو اس طرح گزرے، ادھر ہو غوث پیا اور ادھر غریب نواز، ادھر ہو غوث پیا اور ادھر غریب نواز، چراغ چشت شہے اولیاء غریب نواز۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آئیے ایک مرتبہ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، احمد مختار، نبیوں کے سردار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران کرام، جشن غوث الورا و سیرت رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور انجمن غلامان آل محمد کی طرف سے اس محفل میلاد رسول و جشن غوث الورا کا انعقاد کیا گیا۔ معزز و مکرم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، دو آیتیں میں نے قرآن کی پڑھی۔ پہلی آیت جس پہ حضور کی سیرت کا ذکر کیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں، دنیا میں تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، دنیا میں تمہیں زندگی بسر کرنے کے لیے، دنیا میں تم اپنی زندگی کس طریقے سے گزارو گے، دنیا میں تمہاری زندگی کا طرز عمل کیا ہوگا، دنیا میں تمہاری زندگی کا نمونہ کون بنے گا، دنیا میں تمہاری زندگی کا آئیڈیل کون ہوگا جس کے نقش قدم پر چل کر تم دنیا کی زندگی گزارو گے، کامیاب کہلاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ میرے دوستو، قرآن نے ہمیں جواب دیا، وہ زندگی کسی اور کی نہیں ہے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے وہ تمہارے نبی کی سیرت ہے، وہ مدینے والے کی زندگی ہے، جن کی زندگی کے سیرت کے نقش قدم پر چلو گے، کامیابی تمہارے لیے ہے، کامرانی تمہارے لیے ہے، فلاح تمہارے لیے ہے، بہبودی تمہارے لیے ہے، اچھی زندگی تمہاری ہوگی۔ میرے دوستو، دنیا کے ہر انسان آئے، انہوں نے اچھے کام کیے، دنیا میں ان کا نام ہوا، ان کے نام سے لوگ انہیں جانتے ہیں، لیکن مدینے والے نے، آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے پیارے نے ایسا کام کیا کہ دنیا آج انہیں محسن اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی محسن ہے تو اس کا نام آمنہ کا لال ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کو بتا دوں، ایک انگریزی کی کتاب ہے جس کا نام ہے دا 100، ایک عیسائی مذہب کے مصنف نے، رائٹر نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ ہمارے اسلام میں تاریخ محمدیہ میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مواہب اللدنیہ فی سیرت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، عزیز ساتھیوں، ہر انسان اپنے اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، اپنے قبیلے والے سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطری عادت ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ نہیں کہیں گے، یہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ قرآن کہتا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے، لیکن تم اس سے محبت کرتے ہو، اس سے پیار کرتے ہو۔ میرے دوستو، ہم اپنے بچے سے پیار کریں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہم اپنے رشتہ دار سے پیار کریں، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ فطری بات ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ لیکن آؤ ذرا مدینے والے کی زندگی کا ملاحظہ کرتے ہیں، آؤ ذرا اس مدینے والے کی زندگی اور سیرت کو دیکھتے ہیں۔ ایک یہودی مذہب کے یہ لکھنے والے رائٹر و مصنف ہے، انہوں نے جب کتاب لکھی، کتاب پریس میں گئی، چھپ گئی، پبلک میں منظر عام پر آ گئی، ان کے کمیونٹی سماج کے لوگوں نے دیکھا، ان کے پاس چلے گئے، ان سے کہنے لگے کہ تم عیسیٰ مسیح کے پیچھے چلتے ہو، ہم عیسیٰ مسیح کو اپنا
آدر اور سمان والا مانتے ہیں، انہیں عزت والا مانتے ہیں۔ ہمارا تقاضا، تمہارا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ مسیح کو ایک نمبر پر رکھتے۔ ان رائٹر نے 100 لوگوں کی زندگی کو پڑھا، 100 لوگوں کی سیرت کو پڑھا، اور ان کی زندگی کو مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اس The 100 کتاب کی شکل دی۔ اس میں 100 ایسے مہان لوگوں کو جمع کیا، جس میں ہمارے ملک کے مہاتما گاندھی جی کا بھی نام ہے، جنہوں نے دنیا میں بڑے سماجک کام کیے، بڑے ملی مسائل کے کام کیے، لوگوں کی مدد کی۔ انہوں نے 100 لوگوں کو جمع کیا، ان کی زندگی کے بارے میں لکھا، لیکن ایک نمبر پر انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ جو فرسٹ ایک نمبر پر جن کی زندگی انہیں پسند آئی، وہ مدینے والے کی زندگی پسند آئی۔ ان کے سماج کے لوگ اس لکھنے والے کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے ہم کس کو مانتے ہیں یہ تم جانتے ہو؟ تقاضا یہ تھا کہ ایک نمبر پہ انہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میرے دوستو، ان مصنف جو ویگیانک بہت بڑے اسکالر ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالر ہیں، جنہوں نے 100 لوگوں کی زندگی کو پڑھا ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے، انہوں نے زندگیوں میں اپنے کیا کیا کام کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب کو شکل دیا ہے۔ جب ان کے لوگ پہنچے، اعتراض کیا، انہوں نے بٹھایا، بیٹھ جاؤ، سارے کے سارے لوگ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا میں ایک واقعہ تمہیں بتاتا ہوں، ان 99 لوگوں کی زندگی میں مجھے ایسا واقعہ بتا دو، میں کتاب اپنی بند کر دوں گا، میں کتاب کو چھاپنا بند کر دوں گا۔ واقعہ کیا ہے میرے دوستو؟ مدینے کی گلی ہے، شہر کا نام مدینہ ہے، جگہ مسجد نبوی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا بچہ غائب ہو جاتا ہے، صبح گھر سے کھیلنے کو نکلا، شام کا وقت ہو گیا نہیں آیا، وہ صحابی پریشان ہو گئے، مدینے کے چاروں طرف گلیوں میں ڈھونڈا لیکن ان کا بچہ کہیں نہیں ملا۔ اسی اشنا میں وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں جلوہ گر ہیں، صحابی کے آنکھوں میں آنسو ہے، چہرے پر اداسی ہے۔ میرے رسول نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا بچہ صبح سے کھیلنے کے لیے نکلا تھا لیکن شام کا وقت ہو گیا، سورج ڈھل گیا ہے لیکن میرا بیٹا گھر نہیں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ فلاں میدان میں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے، وہاں سے اپنے بچے کو لے کر چلے آؤ۔ میرے دوستو، وہ صحابی جنہوں نے دن بھر سے بچے کو دیکھا نہیں تھا، جب حضور نے ان کے بچے کا پتہ بتا دیا، مسجد نبوی سے تیزی سے بھاگنے لگے۔ جب وہ مسجد نبوی سے نکلے، حضور نے واپس بلایا ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے نبی نے فرمایا بچے کو بلانے تو جا رہے ہو لیکن بچے کو، اپنے بچے کو کسی محبت کے لفظ سے مت بلانا، کسی پیار بھرے لفظ سے یاد مت کرنا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ اپنے اولادوں سے پیار کیا کرو، اپنے بچوں سے محبت کیا کرو، بچوں سے شفقت کیا کرو، اور آپ منع کر رہے ہیں کہ بچے کو پیار اور محبت کے لفظ سے مت بلانا۔ میرے رسول نے فرمایا ارے تجھے تیرا بچہ پیارا ہے اس لیے تو اپنے بچے کو محبت سے بلائے گا، لیکن محمد کی نظر میں وہ بچے پیارے ہیں جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں رہ گئے۔ ان کھیلنے والے بچوں میں کچھ یتیم بچے بھی ہیں، جب تو اپنے بچے کو محبت کے لفظ سے بلائے گا ان یتیم بچوں کو اپنا باپ یاد آئے گا، محمد کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اس رائٹر نے کہا مجھے 99 لوگوں کی زندگی میں ایسا واقعہ بتا دو جنہوں نے یتیموں سے بھی بچوں سے بڑھ کر پیار کیا ہو۔ اس ہستی کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، یہ ہمارے آقا کی سیرت، یہ میرے رسول کی زندگی ہے، اور انہی کی زندگی دنیا میں سب سے بڑھ کر اور سب سے بہتر ہے۔ ہم سب نے سنا ہوگا کہ جب حضور مکے کی گلیوں میں گزرتے تھے تو ایک بڑھیا کچرا پھینکتی تھی۔ ہم سبھی نے نعتوں میں، واقعات میں اسے سنا ہوگا، لیکن کیا یہ سنا کہ وہی بڑھیا جو مکے میں رسول پر نکلتے وقت کچرے پھینکتی تھی، یہی مکے کا شہر ہے؟ جب مکے میں حضور واپس پلٹ کر آئے، دیکھا کہ ایک بڑھیا
مکے کی سرحد پر اپنا سامان لیے مکے سے باہر جا رہی ہے۔ میرے حضور نے پوچھا ہے میری ماں تیرے میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، ضعیفی ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، تو چل نہیں سکتی ہے اور اپنے سر پر سامان لیے کہاں جا رہی ہے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اے پوچھنے والے انسان، میں یہ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا رہی ہوں۔ میرے حضور نے کہا لا، میں تیرا سامان لے لیتا ہوں، تجھے جہاں جانا ہے وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے دوستو، حضور نے اس کا سامان اپنے سر پر رکھا اور مکے کی سرحد پر چھوڑ دیا۔ حضور جب چلنے لگے مکے کی طرف، اس بڑھیا نے اپنی تھیلی سے کچھ درہم و دینار نکالے، کہا بیٹا یہ لے لو، تم نے میرے ساتھ اتنی بھلائی کی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے دعا دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑھیا نے کہا تم کون ہو؟ میرے رسول نے فرمایا ارے جس کے ڈر سے تم مکہ چھوڑ رہی ہے میں وہی محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے دوستو، یہ سیرت صرف نبی آخر الزماں کی ہے، یہ ان کی سیرت طیبہ ہے۔ اور میرے حضور نے ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، ہر مواقع پر یہ پیغام دیا کہ جہاں بھی رہو، جس ملک میں رہو، جس جگہ رہو، امن، محبت، بھائی چارہ، یکجہتی بنائے رکھو۔ اور بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو ایک ہمیں نسخہ دیا کہ حب الوطنی نصف الایمان، کہ وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ اور میں ایک بات آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور حضور جب معراج سے واپس آئے، ہم سبھی نے سنا ہوگا کہ نمازیں ملی، تحفے ملے، لیکن ایک راز کی بات میں حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بہت خوش ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس بیٹھی تھی۔ میرے رسول نے فرمایا اے عائشہ، آج جو تم مانگو گی میں تمہیں دے دوں گا، جو مانگو گی وہ تمہیں دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے ایک دن کی مہلت دے دی جائے۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ وہ اپنے باپ کے گھر حضرت ابو بکر کے یہاں آئی اور حضرت ابو بکر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ میرے ابو بکر نے کہا اے عائشہ جاؤ، رسول سے کچھ نہ مانگنا بلکہ مانگو تو یہ کہنا یا رسول اللہ آپ کے اور رب کے درمیان معراج میں بہت ساری باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ دوسرے دن حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا کیا؟ حضور نے کہا مانگو، جو مانگنا چاہتی ہوں میں تمہیں دوں گا، میں نے وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ محمد کے در سے کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے نبی تمہارے دربار میں کوئی آ جائے اسے جھڑکا مت کرو، اسے دے دیا کرو۔ اور قرآن تو اللہ کے رسول کی ایسی سیرت بیان کرتا ہے کہ قرآن کا ایک ایک پارہ، ایک ایک آیت آپ اٹھائیے، رسول کے چہرے کی بات آئی، قرآن نے کہا وَالضُّحَىٰ، رسول کے زلف کی بات آئی، قرآن نے کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رسول کے آنکھ کی بات آئی، قرآن نے کہا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، قرآن کے حضور کے علم کی بات آئی، قرآن نے کہا مَا عَلَّمَكَ تَكُن تَعْلَمُ، قرآن کے زندگی کی بات آئی، قرآن نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو جب حضور کے رحمت کی بات آئی قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب حضور کے پورے جسم و جسمانیات کی بات آئی تو رب نے کہا اے نبی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ جب میرے رسول کے رسالت کی بات آئی تو قرآن کہتا یا ایھا الرسول، جب نبی کے نبوت کی بات آئی تو قرآن کہتا یا ایھا النبی، جب رسول کے گھر والوں کی بات آئی تو قرآن کہتا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قرآن نے جب اعلان کیا رسول کے ہر صفات کا اور جب صفت کی بات آئی تو قرآن کہتا ہے شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ قرآن نے رسول کے ہر چیز کا نقشہ کھینچا ہے۔ قرآن سراپا
رسول کے جسم اطہر سے لے کر حضور کے صفات مقدسہ کا مظہر ہے۔ میرے دوستو، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کیا؟ کہ یا رسول اللہ میں دنیا نہیں مانگوں گی، اس لیے کہ آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، کیونکہ جسے نبی مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ میں کسی چیز کی طلبگار نہیں ہوں، بس مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ جب معراج میں آپ گئے تھے، آپ کے اور اللہ کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، ان میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ میرے دوستو، حضور مسکرائے، میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ یہ مانگ تمہاری نہیں ہے، یہ ضرور ابو بکر نے تمہیں مشورہ دیا ہوگا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ابو بکر کی ایسی ہی مانگ ہو سکتی ہے، کیونکہ جس وقت سارے مکہ نے مجھے ٹھکرا دیا تھا اس وقت ابو بکر نے مجھے رسول اللہ تسلیم کیا تھا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کچھ اور مانگو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، وعدہ کیا ہے خدا کے رسول کو دینا پڑے گا۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کان کھول کر ہم سبھی سنے، حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے معراج کے درمیان مجھے بہت کچھ دیا، نمازیں دی، سلام دیا، رحمت دیا، برکت دیا، نعمت دیا، تمام نعمتیں رب نے مجھے عطا کی، لیکن میرے رب نے ایک بات مجھ سے ارشاد فرمائی کہ اے میرے محبوب، تیری امت میں جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اللہ جنت میں مجھے اس کا ساتھی بنا دے گا۔ اب یہ نہ کہا رسول نے کہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو کہ کسی غیر مذہب کے ہوں، اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے، آپس میں جدائی ہو گئی ہے، آپس میں دشمنی ہو گئی ہے، آپس میں نفاق ہو گیا ہے، ایک دوسرے کے دل جدا ہو گئے ہیں، ان کے دل جوڑ دیے جائے، ان کے دل ملا دیے جائے۔ یہ پیغمبر اسلام مدینے والے کی تعلیم ہے، یہ مدینے والے نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور اسی کا برعکس، اسی کا الٹا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی دو جڑے ہوئے دلوں کو، محبت والے کو اگر توڑ دے تو جوڑنے والے کو جنت اور توڑنے والے کو جہنم۔ یہ پیغمبر اسلام کی تعلیم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ہمیں دی، مکے سے ہمیں دی، اور یہ بتایا کہ اے لوگو، اگر تمہارے پڑوس میں چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ان کے عبادت کا طریقہ کوئی بھی ہو، وہ کسی معبود اور رب کو اپنا معبود مانے، یہ ان کی مرضی ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگو تم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ اعلان سنا دو کہ لکم دینکم ولی دین، کہ اے میرے دوستو میرا دین میرے لیے ہے، آپ کا دین آپ کے لیے ہے، آپ جس پر چلتے ہو چلتے رہو، میں جس پر چلتا ہوں چلتا رہوں گا۔ میرے دوستو، حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر کے پڑوسی کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کیا کرو، ان سے اچھے سے پیش آیا کرو۔ کتنے لوگ پڑوسی؟ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ کتنے لوگ پڑوسی کہلائیں گے جن سے اچھا برتاؤ کیا جائے؟ میرے رسول نے فرمایا تمہارے پورب میں جتنے 40 مکان ہیں سب تمہارے پڑوسی ہیں، پشچم میں جتنے 40 ہیں سب تمہارے پڑوسی ہیں، اتر اور دکشن میں جتنے 40 مکان ہیں سب تمہارے پڑوسی ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے پیغمبر کی تعلیم یہی ہے، تمہارے نبی کی تعلیم یہی ہے۔ اور جن کا جشن ہم منا رہے ہیں پیران پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک واقعہ ان کا بتا دوں۔ یہی پنجاب کی سرزمین ہے، یہاں کے راجہ اس زمانے میں رنجیت سنگھ ہوا کرتے تھے جو حضور غریب نواز کے دور میں ہوئے ہیں۔ یہی پنجاب کی سرزمین ہے، ایک سونار جو سونے کا کام کرنے والا ہے، میاں بیوی رہتے تھے،
پڑوس میں ایک مسلمان رہتا تھا جو منافق تھا، جس کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، لیکن ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا پڑوسی تھا، اس کا بغل کا رہنے والا تھا۔ میرے دوستو، اس کی بیوی پر اس کی گندی نظر تھی۔ ایک دن یہ سونار میاں بیوی اپنے سسرال جا رہے تھے، راستے میں جنگل کا راستہ ہے، یہ دونوں پیدل جا رہے ہیں، ادھر سے پیچھے سے اس نے گھوڑے سے ان کا پیچھا کیا۔ بیچوں بیچ جنگل میں جب جا کر پہنچے، اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ ان میاں بیوی نے کہا ہم اپنے سسرال جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایسا کرو، میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تمہیں لے کر منزل تک پہنچا دوں گا۔ اس کی بیوی نے منع کیا، لیکن شوہر نے کہا تو بیوی بیٹھ جاتی ہے۔ اس کا مذہب مسلم نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ اسلام پر چلنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ دونوں اس کے کہنے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب تھوڑی دور چلتے ہیں، اس مسلمان نے اپنے میان سے تلوار کو نکالا اور اس کے آدمی کے گردن کو جدا کر دیا، اس کے آدمی کے سر کو جسم سے جدا کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ اس کی بیوی کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی، بیوی کی عزت کو لوٹنا چاہا۔ اس کی عورت اپنی عزت کو بچانے کے لیے بھاگتی ہے، بھاگتے میں اسے یاد آیا کہ میرے مسلمان محلے میں کچھ مسلم عورتوں نے کہا تھا کہ جب تم پر مصیبت آ جائے، جب تم پر پریشانی آ جائے اور بظاہر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو بغداد کی طرف پیران پیر کو پکار لینا، جہاں کہیں سے مدد نہیں آتی پیران پیر تمہاری مدد کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے جو سونار ہے، جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، اس نے جنگل سے پکارا، اے پیران پیر، روشن ضمیر دستگیر، آج میری عزت خطرے میں ہے، خدا کے واسطے میری عزت کو بچائیے۔ میرے دوستو، کتاب میں تاریخ میں لکھا گیا کہ اس عورت کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی عزت بھی بچا لی اور عزت لوٹنے والے کو ہلاک و برباد بھی کر دیا۔ تو ہمارے بزرگوں کی مدد کسی کو دیکھ کر نہیں آتی، جو جس سے عقیدت رکھتا ہے اسے ویسی مرادیں دی جاتی ہیں۔ میرے دوستو، ہم تمام لوگ اپنے سرکار حضور عطا رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں رہتے ہیں، جن کے شہر میں صبح و شام ہماری زندگی کے دن گزرتے ہیں۔ یہ غریب نواز کی ہم تاریخ پڑھیں کہ جب آپ سنجر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے سے ہند کا سلطان بنا کر بھیجا، اور یاد رکھیے کہ ہر انسان کی بادشاہی اور سلطنت تبھی تک ہوتی ہے جب تک وہ زندہ رہتا ہے، مر جانے کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے، وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ لیکن غریب نواز جب سے مدینے والے نے بلایا ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک بادشاہ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس زمانے میں مدینے سے چلے، اور ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضور نے جب بلایا کیونکہ غریب نواز کا نام، اصلی نام ماں باپ نے جو نام رکھا وہ آپ کا نام حسن ہے، پیدائشی نام آپ کا حسن ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بارگاہ رسول سے آواز آئی حسن کو بلا کر لے کر آؤ۔ دربان رسول کا جو دربان ہے، اس نے جا کر مسجد نبوی میں آواز لگائی حسن نام کے کون ہے؟ تو 5-6 لوگ حسن نام کے تھے، سب نے ہاتھ اٹھایا۔ اب وہ بڑا پشو پیش میں کہ کسے بلایا جائے، پھر گیا حضور کے روضے کے اندر، عرض کہ یا رسول اللہ 5-6 لوگ حسن نام کے ہیں، کنہیں بلایا جائے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ حسن سنجری کو بلا کر لاؤ۔ اس نے کہا حسن سنجری کون ہے؟ غریب نواز نے ہاتھ کھڑا کر دیا، میں ہوں۔ کہا تمہیں حضور نے بلایا ہے، گئے۔ میرے دوستو، غریب نواز نے اپنی کتاب، آپ کی نہیں بلکہ آپ کے مریدوں کی مرید میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے اپنی کتاب جوامع الکلم، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فوائد الفؤاد میں یہ بات لکھی کہ سرکار غریب نواز فرماتے کہ جب مجھے
دربار رسول کے اندر جانے کے لیے کہا گیا تو میں یہ سوچنے لگا کہ میں کہاں اور رسول کہاں، کہاں میری ذات کہاں آقا کی ذات۔ کہتے میں گیا، میں نے حضور کے دربار میں سلام پیش کیا اور میری یہ تمنا تھی کہ کاش میں بھی حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دے دوں۔ کہتے میرے دل میں یہ تمنا تھی، میں روضے کے اندر پہنچا تو میرے آقا نے قبر سے اپنے ہاتھ کو باہر نکال دیا اور میں نے بوسہ دیا۔ کہتے مجھ سے حضور نے فرمایا معین الدین تم ہند چلے جاؤ اور تمہیں وہاں جا کر دین کا کام کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو جانتا بھی نہیں، میں نے دیکھا نہیں، میرا کوئی مرید نہیں، میرا کوئی جاننے والا نہیں۔ کہتے ہیں میرے رسول نے مجھے ایک انار دیا اور اس انار میں مجھے سارا نقشہ نظر آیا، اور نقشہ یہ کہ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں کہ اس انار میں میں نے یہ بھی دیکھا کہ میری آخری آرام گاہ کہاں ہوگی، اس جگہ کا نام اجمیر شریف ہے۔ یہی غریب نواز حضور عطائے رسول جب سنجر کی پہاڑیوں سے نکل کر اس زمانے میں آتے تو اس زمانے میں یہ بھیڑ چرانے والے آپ کو ایک مقام پہ ملے اور آپ کے ساتھ میں 25 لوگ ہیں، 25 لوگوں کا ایک قافلہ آپ کے ساتھ میں ہے اور وہ بھیڑ چرانے والے ایک جگہ مل جاتے ہیں۔ غریب نواز نے اپنے خیمے کو کہا یہیں رکو، رات قیام کریں گے، صبح پھر چلیں گے۔ میرے دوستو ان بھیڑ والوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ بابا ٹائپ کے لوگ، اللہ والے نیک لوگ جن کے چہروں پر داڑھی ہے، جن کے سر پر ٹوپیاں ہیں، 20-25 لوگوں نے جنگل میں پہاڑ پہ خیمہ لگا دیا ہے۔ وہ بھیڑ چرانے والے لوگ آتے ہیں اور انہوں نے غریب نواز سے کہا بابا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم سنجر سے آئے ہیں۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں اللہ چاہے گا وہاں جائیں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا بابا میں بڑا پریشان ہوں، آپ کے چہرے پہ مجھے بہت نورانیت دکھتی ہے، آپ بڑے نور والے معلوم ہوتے ہو، بابا میں بڑا پریشان ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، مصیبتوں میں گھرا ہوں، میری مصیبت کم کر دیجئے۔ غریب نواز نے فرمایا کیا ہے تمہیں، کیا پریشانی گھیر رکھی ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میری بیوی بہت سخت مرض میں مبتلا ہے، بہت بیمار ہے، میں نے بڑے بڑے حکیموں سے، بڑے بڑے جانکاروں سے علاج کرا لیا لیکن اس کے مرض جاتے نہیں ہے، اس کو شفا ملتی نہیں ہے۔ اسے کیا مرض ہو گیا ہے؟ اس گلریے نے، بھیڑ چرانے والے نے کہا بابا اس کے جسم پہ سفید داغ ہو گئے ہیں، اسے سفید مرض کی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے محلے والے، پڑوس کے رہنے والے، یہاں تک کہ گھر والے گھن کھانے لگے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ کہتے ہیں اسے گھر سے نکال لو، نہیں اس کی بیماری ہمیں بھی لگ جائے گی، میں بڑا پریشان ہوں، آپ ہماری بیماری کا حل بتا دیجئے، آپ میری پریشانی کم کر دیجئے۔ میرے دوستو حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے مشکیزے سے پانی منگوایا، کہا مشکیزے سے پانی نکالا جائے، پانی کو نکالا گیا۔ آپ نے اس مشکیزے پر اللہ کے کلام کی، قرآن کریم کی آیتیں دم کر کے اسے دے دی اور کہا لے جا کر اسے نہلا دو، لے جا کے اس پانی سے نہلا دو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ وہ گرریا بھیڑ چرانے والا جب اس نے پانی لیا، اس نے اپنے بھیڑیوں کو چھوڑ دیا، گھر کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا، اپنی عورت کو پانی دیا، کہا پانی میں ڈال کے اس پانی سے نہا لے، ایک بابا نے کہا تجھے شفا مل جائے گی۔ اس کی عورت نے نہایا، یکایک جب وہ رات کو اس پانی سے نہا کر سوئی تو صبح رب نے اسے شفا دے دی، اس کا جسم صحیح ہو گیا، اس کے جسم پہ بیماری نہیں رہ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے صبح کے وقت حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ عطائے رسول غریب نواز نے فرمایا ارے یہ تو میرے دم کرنے کی بات ہے، رب نے معین الدین کو وہ طاقت دی ہے کہ یہ جسے زبان سے کہہ دے اللہ اس کو ویسی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث اعظم، فیضان غریب نواز۔ میرے دوستو یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی محفل سرکار پیران پیر
سرکار غوث اعظم کے نام کا جشن لائق مبارکباد ہیں کہ جہاں پر حضور کی بات ہو، نبی کا ذکر ہو اور نبی کی آل کا ذکر نہ ہو، اس لیے کہ ان کے بغیر کوئی ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضور کی بارگاہ کا مقبول کردہ، حضور کی بارگاہ کا مقبول کردہ شعر ہم سبھی سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ تین مصرے حضرت شیخ سعدی شیرازی نے لکھ دیے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ چوتھا مصرع لکھنے کے لیے ان کے زبان پر کوئی شعر نہیں آ رہا ہے۔ کئی دن مسلسل گزر گئے، انہیں چوتھا مصرع نہیں ملا کہ اسے پورا کر دیا جائے۔ ایک دن کاپی اور کتاب لے کر، کاپی اور قلم لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب میں چوتھا مصرع کیا لکھوں۔ ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ جب وہ سوئے، میرے حضور خواب میں آئے اور فرمایا اے شیخ سعدی کیوں پریشان ہو؟ عرض کیے یا رسول اللہ چوتھا مصرع نہیں مل رہا ہے، 3 تو میں نے لکھ دیا، چوتھا مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، میں کیا لکھوں؟ میرے رسول نے فرمایا کیوں نہیں لکھتا؟ صلو علیہ وآلہ۔ تو جب تک حضور کی آل کا ذکر نہ ہو، حضور کی محفل میں یا محفل کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم تمام لوگوں نے حضرت مولائے کائنات حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین اور دیگر تمام اہل بیت کے تعلق سے بہت کچھ سنا۔ میں ایک بات عرض کر دوں کہ سب سے زیادہ جنہوں نے حدیث روایت کی ہے، سب سے زائد جنہوں نے حضور کی باتیں ہم لوگوں تک پہنچائی ہے، ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے 5000 حدیثیں روایت کی ہیں۔ اور ان کے روایت کرنے کا واقعہ بڑا دلچسپ۔ میرے دوستوں 2 باتیں ملتی۔ ایک بات، یہ بہت بلکڑ تھے، کوئی بات سنتے بھول جاتے، کوئی بات سنتے بھول جاتے۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے، تم ہماری بات یاد نہیں رکھتے؟ عرض کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جو بات سنتا بھول جاتا ہوں، میری یادداشت بہت کمزور ہے۔ میں مسجد نبوی میں آپ کی بات سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ 2 روایت ملتی۔ ایک روایت میں حضور نے فرمایا ادھر آؤ، حضور کے قریب گئے، حضور نے فرمایا اپنا دامن آگے کرو، کرتے کا جبے کا انہوں نے دامن آگے کیا اور حضور نے اس میں دم کر دیا۔ ان کی یادداشت اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کے بعد سے جو بھی باتیں سنی زندگی بھر مرتے دم تک کبھی بھولے ہی نہیں۔ اور دوسری روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اور حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، حضور نے کھجور کھایا اور دودھ کا پیالہ پی رہے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے حجرے سے آواز لگائی، حضور آدھا پیالہ دودھ کا پی کر رکھ کر اندر چلے گئے۔ اور حضرت ابو ہریرہ یہ بھی بھوکے تھے، روزے تھے، بھوک انہیں بھی لگی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ حضور اندر چلے گئے، انہوں نے وہ آدھا پیالہ جو حضور کے پینے سے بچا ہوا تھا اسے اٹھا کر پی لیا۔ اور پینے کے بعد اس کے بعد سے روایت جب کرنا شروع کیا تو بزرگوں نے مورخین نے لکھا کہ جب سے ابو ہریرہ نے حضور کا جھوٹا وہ دودھ پی لیا، مرتے دم تک ان کی یادداشت کبھی گئی نہیں، اور جو سنتے تھے تو کاپی تم ان سے 10 سال بعد پوچھو وہ بیان کر دیتے تھے۔ مورخین نے لکھا کہ ابو ہریرہ کی یادداشت کا یہ عالم کہ جس نے نبی کا آدھا پیالہ دودھ پیا ہے، اس ابو ہریرہ نے 5000 حدیثیں روایت کر دی۔ یادداشت کا یہ عالم تو جن حسین نے نبی کی زبان حضور کی زبان سے چوسی ہو، اس حسین ابن علی کی یادداشت کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستو
ہم اس نبی کے، ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جن کی تعلیم بڑی اعلیٰ، بڑی عمدہ، بڑی اچھی، اور اعلیٰ اتنا کہ مسلمان کو جو اسلام کے ماننے والے ہیں ان کو ایسی تعلیم دی گئی ہے میرے رسول کی طرف سے۔ اگر میں خالی آج حضور کی تعلیم پر بولوں، مسجد نبوی کا صحن ہے، آج تو بہت لمبا چوڑا ہو گیا، اس زمانے میں کچی تھی، 2 صف کی مسجد تھی کہ زیادہ سے زیادہ 20 آدمی نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس دور کی بات، چاروں طرف کچی ہے، پھوس کے چھت بنے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں نبی جلوہ گر ہے، حضور تشریف فرما ہے، آقا اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے آس پاس میں مدینے کے آپ کے ساتھی غلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ یکا یک کیا دیکھا کہ حضور کے سر کے اوپر ایک کبوتر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے آقا نے اس کبوتر کی طرف توجہ کیا، اس جانور کی طرف توجہ کیا۔ میرے حضور نے تھوڑی دیر اپنے ساتھیوں سے خاموشی اختیار کر لی، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ جب وہ کبوتر اڑ کے چلا گیا، وہ کبوتر چلا جاتا ہے، میرے حضور نے اپنے سر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنے غلاموں کی طرف، ساتھیوں کی طرف توجہ ہو کر فرمایا، اے مسلمانوں، تم جانتے ہو، اے میرے غلاموں، تمہیں پتہ چل گیا میں خاموش کیوں ہو گیا؟ کہتے یا رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم۔ میرے نبی نے فرمایا میرے سر پہ جو کبوتر آ کے بیٹھا تھا، میرے ران پہ جو جانور آ کے بیٹھ گیا تھا، وہ مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا، مجھ سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ تمام ساتھیوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اس کی زبان کا اندازہ نہیں ہے، ہم اس کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ کبوتر، وہ جانور مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ اے لوگوں، اے میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اپنے بچوں کو آج کے بعد منع کر دینا کہ ان جانوروں کے گھونسلوں کو، ان کو گھروں کو نہ اجاڑا کرے، یہ ایک ایک دانہ چن چن کر لاتے ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے لیے گھونسلے اور گھر کو بناتے ہیں۔ تمہارے بچے کھیل اور کود میں ان کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، جس طرح اللہ نے محمد کو انسانوں کے لیے رحمت بنایا، اسی طرح اللہ نے محمد کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے۔ کسی کو اپنے ہاتھ سے ظلم نہ کرو، اس لیے کہ رب نے جب ظلم ہو رہا تھا دنیا پر، اللہ نے محمد کو پیدا کر کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہی ہے اس لیے کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے، اونچ نیچ کے فرق کو مٹا دیا جائے، امیر غریب کے فرق کو مٹا دیا جائے، کالے گورے کے فرق کو مٹا دیا جائے، غلام اور آقا کے فرق کو مٹا دیا جائے۔ اس لیے کہ محمد رب کے دربار سے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ سب اس مالک کی بارگاہ میں ایک ہو، سب کا مالک ایک ہے۔ میرے دوستوں، میں ایک بات، اللہ کے نبی مدینے سے سفر کے لیے جا رہے، ساتھ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ میں ہیں، غلام نے آگے گھوڑے کی لگام پکڑ رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چلتے چلتے غلام تھک گیا ہے، حضور نے اسے غلام کو گھوڑے پر بٹھا دیا اور میرے حضور آگے چلنے لگے۔ جب کچھ دور پہنچے تو اس کے بعد بستی والوں نے، قصبے والوں نے دیکھا کہ جو سواری پر سوار ہے لگتا یہی نبی ہے، لوگ بڑھ چڑھ کر اس کا استقبال کرنے لگے، اس کے خیر مقدم کو لگ گئے۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر کہا خدا را میں نبی نہیں ہوں بلکہ جو نیچے چل رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم، جو نبی ہوتا ہے وہی اپنے غلاموں کا خیال رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میرے حضور کی تعلیم یہ ہے کہ تمام ہم سبھی کے لیے میرے آقا جلوہ گر اسی لیے ہوئے کہ ہم سب مل کر ایک ہو کر اور نیک ہو کر رہیں۔ مدینے سے حضور نے آخری حجۃ الوداع کے موقع پر، حضور نے جو آخری حج، حضور نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرمایا، اور حضور نے جو خطبہ دیا، اس خطبے میں جو باتیں تھیں اس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے سامنے آج جو کھڑا ہوں تم جانتے ہو کہ میں اس اللہ کا رسول و نبی ہوں، میں تمہارے درمیان اللہ نے مجھے بھیجا تھا
دین کا داعی بنا کر اللہ کا نائب، اللہ نے اپنا نائب بنا کر مجھے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میرے حضور نے خطبہ دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، جب تک دنیا میں زندگی گزارو، جب تک ہم سب جیے، آپسی محبت، بھائی چارہ، یکجہتی، پیار کا پیغام دیتے رہے، اس لیے کہ میرے آقا پیار ہی بانٹنے آئے تھے، اور حضور پوری زندگی پیار بانٹتے بانٹتے دنیا سے چلے گئے۔ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ محبتوں میں گزرا ہے۔ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آج کے وقت میں بڑی مشکل سے کوئی کسی کے کام آتا ہے، لیکن میرے نبی کی زندگی آپ ذرا ملاحظہ کریں، ہم سب پڑھیں، اور آج کے دور میں تو انٹرنیٹ کے زمانے میں سب کچھ موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک جانور ہے، ہرن، ایک شکاری نے اس کو شکار کر لیا اور اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ میرے حضور اللہ کی بات بتانے کے لیے کہیں جنگل سے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں حضرت مولا علی ہے، حضرت فاروق اعظم ہے، حضرت زید بن حارثہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، جیش صحابہ کی جماعت ہے، جنگل سے گزر رہے ہیں۔ میرے حضور کے کانوں میں یکایک یہ آواز آئی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد کرو، اے اللہ کے رسول میری مدد کرو۔ حضور وہیں ٹھہر جاتے ہیں، نبی رک جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے میرے دوستو رکو، مجھے کوئی چیز بلاتی ہے، کسی چیز کی مدد کی آواز آ رہی ہے۔ وہ تمام لوگ ٹھہر گئے۔ حضور جدھر سے آواز آ رہی ہے ادھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ ایک جال بچھا ہوا ہے جس میں ایک ہرنی کو ایک شکاری نے پھنسا لیا ہے، ایک شکاری نے اس کا شکار کر لیا ہے۔ نبی جب اس جانور کے قریب گئے، وہ جانور رسول کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ دیتی ہے اور اپنی باتیں کہنے لگتی ہے، فریاد کہنے لگتی ہے۔ جب اس نے سر کو اٹھایا، میرے آقا نے اس کی بات کو سنا تو آپ نے اس شکاری سے کہا، اے شکاری میں تجھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ہرنی مجھ سے یہ فریاد کر رہی ہے کہ اس کے 2 چھوٹے بچے ہیں جو بھوکے ہیں، انہیں دودھ پلانا ہے، تو اسے اتنی دیر کے لیے مہلت دے دے، اسے چھوڑ دے کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تیرے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ شکاری کہنے لگا، کیسی بات کرتے ہو؟ ارے شکار نکل جانے کے بعد کہیں واپس آتا ہے؟ یہ میرے جال سے نکل جائے گی پھر واپس آئے گی، ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی ضمانت دو تو میں اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا، جا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ نہیں آئے گی تو جو تو چاہے گا میرے ساتھ کر لینا، مجھے اس بات کے لیے منظور ہے۔ شکاری نے کہا، میں اسے جانے دیتا ہوں۔ وہ ہرن اس کے جال سے نکلتی ہے، اس کے قید سے آزاد ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی طرف جاتی ہے۔ جانے کے بعد یہ شکاری بھی بیٹھا ہوا ہے، حضور بھی وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ وقت کچھ زیادہ گزر گیا، شکاری کہنے لگا، اب وہ جانور آنے والی نہیں ہے، وہ جانور جال سے جا چکی ہے، اب وہ آئے گی نہیں۔ میرے نبی مسکرائے، حضور نے تبسم فرمایا۔ تھوڑی دیر گزر جانے کے بعد کیا دیکھا کہ وہ ہرنی بھی آئی، ساتھ میں اس کے 2 بچے بھی آ گئے ہیں۔ آنے کے بعد نبی کے قدموں پہ سر رکھ دیا اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اس لیے کہ یہ میرے بچے اتنی رفتار کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے ہیں جتنی رفتار کے ساتھ میں بھاگ سکتی ہوں، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ حضور نے اس شکاری کو کہا کہ میں نے تجھے اسے سپرد کر دیا، اب تو جانے اور تیرا کام جانے، میں تو چلا، میں نے اس کو آزاد کرا کے شکار سے تیرے چھڑا دیا تھا، پھر میں نے تیری قید میں دے دیا، اب جو تیری مرضی وہ تو کر لے۔ وہ شکاری بولا، بابا آپ نے اسی بات کر دی جو میرے دل کو لگ گئی، خدا کی قسم انسان تو انسان، اگر جانوروں سے کوئی پیار کرنے والا ہے تو اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسانوں کے علاوہ جانوروں سے بھی پیار کرتے۔ اسی لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ نے مجھے رحمت خالی انسان کے لیے نہیں، روئے زمین میں جتنے لوگ ہیں
چاہے جس مذہب کے ماننے والے، چاہے جس دھرم پر چلنے والے، چاہے جس رب کی عبادت کرنے والے ہوں، رب نے مجھے سب کے لیے رحمت بنایا۔ اسی لیے جب حضور مدینے میں دعا کرتے، چاہے بارش کے لیے، چاہے رحمت کے لیے، چاہے اللہ کی نعمت کے لیے، چاہے کسی اور چیز کے لیے فصلیں برباد ہو جاتی، تو میرے حضور یہ دعا نہ کرتے کہ اے اللہ خالی مسلمانوں کے لیے رحمت برسا، بلکہ حضور دعا کرتے اللہ مدینے میں جتنے لوگ آباد ہیں سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اس لیے یہ میرے حضور کی، میرے دوستوں، میرے بھائیوں تعلیم ہے کہ ہم سب ایک ہو کر رہیں، بھائی چارے سے رہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بھی جس در پر ہم صبح و شام رہتے ہیں، عطا رسول حضور غریب نواز نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی، اور آپ کے مرید و خلیفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہمارے آستانے سے جڑا، ہمارے درگاہوں سے جڑا، ہمارے درباروں سے جڑا کسی بھی مذہب کا، کسی بھی پنتھ کا، کسی بھی گرنتھ کا، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی قبیلے کا، کسی بھی چیز کا ماننے والا ہے، اگر ہم سے عقیدت رکھتا ہے ہم اس کی مرادیں پوری کریں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے یہ تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جشن کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو یکجہتی، محبت، بھائی چارے کے ساتھ رہ کر مولا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔